السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری عبدالسمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں عملیات اکیڈمی۔ جیسا کہ آپ رات کو پتہ ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے 4-5 ویڈیوز بنائی تھی، لیکن میں یہ اپنا سلسلہ جاری نہ رکھ سکا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کچھ میری مصروفیات تھی، لیکن اب ارادہ کیا ہے میں نے کہ انشاءاللہ ہفتے میں کم از کم 2 ویڈیوز تو لازمی بنایا کروں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، جو آپ نے تھم نیل میں بھی دیکھا ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز اس میں سے مس نہیں کرنی، تاکہ آپ کو میری پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ اور جن حضرات نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے حضرات کو، دوستوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے موکل قابو کر لیں۔ اس میں آپ کو یوٹیوب چینل میں بہت ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو عامل حضرات نے بنائی ہوئی ہیں، جو موکل قابو کرنے کے چلے وغیرہ اس میں بتائے گئے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات جو ہیں وہ تو کر لیتے ہیں اور کچھ کو ناکامی ہوتی ہے۔ تو ناکامی کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک عامل تھے، ان کے پاس میں گیا اور میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں نے ایک موکل قابو کرنا ہے، تو آپ مجھے کوئی چلہ عنایت فرمائیں۔ تو ان عامل صاحب نے مجھے ایک چلہ بتایا اور کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ میں آپ کو مختصر واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ چلہ کرنا ہے اور یہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا عمل ہوگا اور 40 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک بند کمرہ ہو جس میں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، پرہیز جلالی اور جمالی کرنا ہے، اور آپ نے دائرہ لگا کے یہ عمل کرنا ہے۔ تو میں نے شروع کر دیا اللہ کا نام لے کے۔ جمعرات اور جمعے کو روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو خیر، میں نے یہ مختصر یہ کہ میں نے چلہ مکمل کر لیا اور موکل تو قابو نہ آیا۔ میں ان کے پاس دوبارہ گیا اور میں نے بتایا کہ اس طرح میں نے مکمل کر لیا عمل، لیکن مجھے نہ ہی کوئی اشارہ ملا ہے، نہ ہی موکل میرے سامنے آیا ہے، نہ ہی میں نے جو ہے مجھے کوئی اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اتنے ہزار مرتبہ، انہوں نے کچھ تعداد بتائی کہ اتنے ہزار مرتبہ آپ نے جو ہے یہ عمل جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے، نقش 15 لکھ کے اس کے نیچے آپ نے یہ عمل لکھنا ہے اور اس کو پانی میں بہا دینا ہے۔ تو وہ بھی میں نے کیا، کافی سارے میں نے صفحات پہ وہ لکھ کے اتنا میرے پاس تقریباً بنڈل ہو گیا اور وہ میں نے پانی میں بہا دیا، صاف پانی میں چلتے ہوئے۔ لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ میں ان کے پاس دوبارہ گیا اور میں نے بتایا کہ اس طرح میں نے کیا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو، موکل تو قابو نہ آیا، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک عامل بن گئے اس عمل کے۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی کوئی آپ کے پاس مریض آتا ہے، جنات جادو والا، آپ نے اس کو یہ تعویذ لکھ کے دینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو شفا ہوگی۔ خیر، موکل تو نہ آیا، تو میں نے کہا چلیں یہی صحیح۔ تو جو بھی میرے پاس مریض آتا اس کو میں یہی لکھ کے دیتا، تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن وہ جو جنون تھا کہ موکل والا، وہ تو بھی موجود تھا۔ تو میں پھر ایک اور میرے دوست ہیں عامل، ان کے پاس گیا اور انہیں میں نے بتایا کہ اس طرح میں نے پہلے بھی کافی سارے چلے کیے ہیں لیکن موکل قابو نہیں ہو رہا، آپ بتائیں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ وہ دوست تھے میرے اور جانتے تھے کہ واقعی یہ چلے کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو چلے کو، میں آپ کو اسی طرح موکل گفٹ کرتا ہوں۔ میں تو بڑا حیران ہوا کہ آپ اس طرح کیسے گفٹ کریں گے، یہ موکل ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس تو ہے نہیں کہ آپ مجھے گفٹ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، گفٹ میں کرتا ہوں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ میں کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں۔
انہوں نے کہا آنکھیں بند کریں، میں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے پڑھائی وغیرہ کچھ کی اور اس کا نام لیا موکل کا کہ فلاں ادھر آؤ اور ان کے آج کے بعد تم ان کے تابع ہو۔ خیر موکل آ گیا، انہوں نے مجھے طریقہ کار بتایا کہ ایک بچے کے اوپر آپ نے حاضری کرنی ہے، بچے کو بٹھا کے اس کے اوپر آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہے اور جو ہے نا اس کا نام لے کے آپ پکاریں گے تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ میں نے اسی طریقے سے کیا اور بچے کے اوپر حاضری کی اور وہ واقعی حاضر ہو گیا۔ خیر جو جنون تھا کہ میں موکل سے فلاں کام لوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسا تو کچھ بھی نہ ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ حضرات کے بھی دل میں یہی ہوگا کہ میں موکل یا جن قابو کر کے اس کو بولوں گا کہ میرے لیے پانی لے آئے، مجھے فلاں چیز لا کر دے، یا میرے لیے یہ سالن بنا دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ صرف اور صرف اتنا ہوگا کہ آپ نے ایک بچے کے اوپر حاضری کرنی ہے اور اس بچے کو آپ نے کچھ باتیں پوچھنی ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا، لیکن وہ بھی کوئی سچ بتائے گا کوئی جھوٹ بتائے گا۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے میں دو بندے کھڑے تھے، ان میں سے ایک بندے کا میں نے پوچھا کہ بتائیں اس شخص کے جیب میں کتنے پیسے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کی جیب میں 50 روپے ہیں۔ جب وہ نکالا، اس کی جیب کی تلاشی لی اور اس کی جیب سے پیسے نکالے تو واقعی اس کی جیب میں 50 روپے ہی تھے۔ تو میں نے کہا واقعی یہ تو بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ دوسرے بندے کا میں نے کہا اچھا بتاؤ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، تو اس نے بتایا کہ اس کی جیب میں 150 روپیہ ہے۔ جب وہ نکالے تو اس کی جیب میں اس سے زیادہ پیسے تھے، 250 روپیہ تھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور حقیقتاً یہ آپ کو سچی باتیں نہیں بتائیں گے، کچھ سچ بتائیں گے کچھ جھوٹ بتائیں گے۔ اور یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ آپ کے فلاں کام کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ان چکروں میں نہ پڑیے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو جنون ہے موکل قابو کرنے کا تو ٹھیک ہے کریں، میں آپ کو دیتا ہوں موکل، اسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بچہ جس کی عمر 10 سال سے کم ہو اس کو اپنے سامنے بٹھانا ہے، تقریباً 7-8 سال عمر ہونی چاہیے، صاف ستھرا بچہ ہونا چاہیے۔ صاف ستھرے سے مراد یہ نہیں کہ شکل صورت، بلکہ صاف ستھرے سے مراد یہ کہ نہایا ہوا ہو، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ کئی دنوں سے وہ بچہ نہایا نہ ہو، کپڑے گندے ہوں، تو ایسے بچے پہ موکل حاضر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک صاف ستھرا بچہ اپنے سامنے بٹھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی آپ نے کیا کرنی ہے؟ وہ یہی کرنی ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 4 قل 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون سورت پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد پوری سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ صحیح ہے، ساری صورتیں 3 مرتبہ پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے آخری 4 قل پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ کے اس بچے پہ پھونک مار دینی ہے تو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بار آپ پڑھائی کریں تو بچے پہ حاضری نہ ہو، آپ نے اس کو بار بار ٹرائی کرنا ہے، کم سے کم 4-5 بار آپ یہ ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی۔ اگر ایک بچے پہ حاضری نہ ہو رہی، آپ نے دوسرے بچے پہ ٹرائی کرنا ہے
لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حاضری ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کو عمل میں کیسے دوں گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے واٹس ایپ نمبر پہ کال کرنی ہے۔ صحیح نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ آپ نے مجھے واٹس ایپ نمبر پہ کال کرنی ہے یا میسج کرنا ہے، اس میں آپ نے اپنا نام، اپنی ایج اور اپنی والدہ کا نام بتانا ہے، اور میں آپ کو موکل کا نام بتاؤں گا اور ایک دو آپ سے وعدے لوں گا، اس کے بعد میں آپ کو وہ موکل دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ پڑھائی کریں، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔